جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو ابو جعفر انباری وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کو مامون الرشید کی طرف لے جایا گیا تو یہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا مامون الرشید، اس نے اول جو ہے وہ خلق قرآن کے عقیدے کا اظہار کیا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل کا چونکہ یہ موقف نہیں تھا تو امام احمد بن حنبل کو پکڑ کے اس کی طرف یعنی قید کر کے اس کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ تو ابو جعفر انباری کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی تو میں نے دریائے فرات کو عبور کیا اور امام صاحب سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ تو ایک سرائے میں ان کا قیام تھا، تو قافلہ جب چلتا تھا تو راستے میں قیام کرتے تھے، سرائے وغیرہ ہوتی تھی۔ تو میں امام احمد کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں سلام کہا۔ تو امام احمد نے مجھے کہا کہ ابو جعفر تان نہیں تھا، آپ نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، مطلب لمبا سفر کر کے آئے ہیں صرف ہم سے ملنے کے لیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آج آپ قوم کے سردار ہیں اور لوگ آپ کی اقتدا کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر آپ نے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کی رائے کو مان لیا تو سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی رائے کے اوپر ہو جائیں گے، یعنی سارے خلق قرآن کے قائل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ان کی رائے کو نہ مانا تو تمام لوگ جو ہے وہ خلق قرآن کے عقیدے سے رک جائیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو قتل کر دیتے ہیں تو مرنا تو پھر بھی آپ نے ہے، اگر یہ آپ کو قتل نہ بھی کریں تو موت سے تو کسی کو جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو امام احمد بن حنبل اس کی یہ وصیت سن کے رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر ابو جعفر سے کہنے لگے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں دوبارہ دہرائیں۔ تو گویا انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی رائے صرف آپ کی ذاتی رائے ہے، بلکہ یہ پوری خلق کثیر کی رائے ہے، پوری امت مسلمہ کی رائے بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ قربانی دیں اور آپ نے ڈٹے رہنا ہے، ان کی رائے کی طرف نہیں جانا، وہ آپ کے اوپر بھلے تشدد بھی کریں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے بھی پیش آئیں۔ صالح بن احمد امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے روایت ہے کہ دو لوگ تھے، یہ پہلے یہ چار تھے جو ڈٹ گئے تھے، ان چار میں بھی دو پھر پیچھے ہو گئے، پھر دو باقی رہ گئے، ایک امام احمد بن حنبل اور دوسرے محمد بن نو۔ تو ان دونوں کو بغداد سے جو ہے وہ قید کر کے وہ مامون الرشید کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا۔ مامون الرشید اس وقت ایک علاقہ تھا ترسوس کے علاقے میں وہ تھا، وہاں وہ جہاد وغیرہ میں مشغول تھا۔ تو وہاں بغداد سے پھر جو ہے وہ امام احمد بن حنبل اور محمد بن نو کو اس کی طرف لے جایا گیا۔ فسرنا معہما الی الانبار، تو انبار کے علاقے تک یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ گئے اپنے والد صاحب کے۔ تو ابو بکر الاحول نے میرے والد سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ کے اوپر تلوار پیش کی جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو قتل کرتے ہیں یا آپ خلق قرآن کے مسئلے میں ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، میں تو قتل ہونا پسند کروں گا۔ پھر ان دونوں کو آگے لے جایا گیا۔ تو میں نے اپنے والد سے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ ہم رحبہ میں پہنچے، ایک مقام کا نام ہے رحبہ، یعنی انبار اور پھر اس کے بعد رحبہ کا مقام۔ اور پھر وہاں سے جب ہم رات کو چلے، آدھی رات کو، تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم میں سے احمد بن حنبل کون ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ہیں۔ تو اس نے اونٹوں والوں سے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے احمد بن حنبل، آپ کا کیا جاتا ہے اگر یہ آپ کو مار دیں اور آپ جنت میں چلے جائیں تو آپ کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی موت کو قبول کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگ تھے جو درمیان میں آ کے امام احمد بن حنبل کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ نے ڈٹے رہنا، ان کو مضبوط کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور چلا گیا۔ پھر امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا بھی کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ربیہ قبیلے سے تھے اور اونٹ وغیرہ چراتے ہیں، بادیہ نشیں ہیں، جابر بن عامر ان کا نام ہے، اور مطلب اچھے لوگوں میں سے ہیں۔
صالح بن احمد سے ہے کہ میرے والد نے کہا کہ جب ہم آزانہ پہنچے، یعنی انبار سے پھر آگے وہ علاقہ تھا راہبہ کا، پھر اس کے بعد آزانہ پہنچے، اور پھر ہم جو ہے وہ کوئی آدھی رات کو وہاں سے چلے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ دروازہ جب کھولا گیا تو ایک آدمی داخل ہوا، یعنی جب ہم نے وہاں پہ آزانہ میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ خوشخبری ہو، مامون الرشید کی وفات ہو گئی ہے۔ اور میرے والد جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ میں مامون الرشید کو نہ دیکھوں۔ تو یعنی جب بغداد سے ان کو قید کر کے لے جایا گیا مامون الرشید کی طرف، تو رستے میں ہی اطلاع مل گئی کہ مامون الرشید کی وفات ہو گئی، تو وہ ان کی دعا کی وجہ سے۔ اچھا، ان کی دعا میں یہ بھی تھا کہ میں متوکل کو بھی نہ دیکھوں۔ تو مامون الرشید کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جو متوکل تھا وہ پھر بنا، اس نے ان کو پھر بہت جو ہے وہ تکالیف اور اذیتیں جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ میں مامون الرشید کو نہ دیکھوں، تو وہ بزندون کے علاقے میں مر گیا مامون الرشید، اور یہ رومیوں کے دریا کے پاس ایک جگہ تھی، یعنی رومیوں کے ساتھ ان کے کوئی لڑائی چل رہی تھی، اور امام احمد بن حنبل اس وقت جو ہے وہ رقہ میں تھے اور قید کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، مامون الرشید کے بعد معتصم کی جو ہے وہ فوراً بیعت کر لی گئی مامون الرشید کے بعد، تو امام احمد بن حنبل کو بغداد کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا گیا۔ جہاں تک متوکل کا معاملہ تھا تو اچھا نہیں، یہ متوکل کے دور میں نہیں بلکہ معتصم کے دور میں ان کے اوپر تشدد زیادہ ہوا۔ متوکل اس کے بعد آیا، مامون الرشید کے بعد معتصم تھا، پھر اس کے بعد متوکل آیا۔ تو متوکل نے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اچھا چلنا چاہا، اور اس کی خواہش بھی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ تو جب امام احمد بن حنبل جو ہے وہ دارالخلافہ سامرا میں آئے تاکہ متوکل کے بیٹے سے جو ہے وہ حدیث بیان کریں اور اس کو برکت دیں، تو متوکل جو ہے وہ ایک خیمے میں بیٹھ کے، اور اس کی بیوی بھی ایک خیمے میں بیٹھ کے امام احمد بن حنبل کو دیکھ رہی تھی، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے دعا مانگی تھی نا کہ میں اس کو بھی نہ دیکھوں۔ صالح سے ہے کہ جب میرے والد اور محمد بن نو ترسوس کی طرف نکلے، یعنی بغداد سے ترسوس کی طرف، تو انہیں جو ہے وہ بیڑیوں کے اندر بند کر کے اس طرف لے جایا گیا۔ جب وہ رقہ میں پہنچے تو پھر ان کو جو ہے وہ ایک کشتی میں سوار کیا گیا۔ بس جب وہ آنا میں پہنچے تو وہاں جو ہے وہ محمد بن نو فوت ہو گئے، اور ان کی بیڑیاں کھول دی گئیں، اور میرے والد نے ان پہ جنازہ پڑھی، یعنی محمد بن نو جو ہے وہ رستے میں فوت ہو گئے تھے۔ حنبل نے کہا کہ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو جو ہے وہ کم عمری میں اتنا سمجھدار نہیں دیکھا، اتنا عالم نہیں دیکھا، اتنی سیدھی رائے والا نہیں دیکھا جتنا کہ محمد بن نو تھے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کا خاتمہ اچھا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ ابو عبداللہ، اللہ اللہ، آپ میری طرح نہیں ہیں، آپ تو امام ہیں، لوگ آپ کی جو ہے وہ اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور لوگوں نے اپنی گردنیں آپ کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، بس اللہ سے ڈرتے رہیے گا اور ثابت قدم رہیے گا۔ یعنی محمد بن نو امام احمد بن حنبل کو وصیت کرتے تھے کہ میرے موقف بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے بدل لیا تو پوری دنیا کا موقف بدل جائے گا، تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو محمد بن نو راستے میں فوت ہوئے، تو پھر امام احمد بن حنبل نے ان کی جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کیا، اور یہ غالباً آنا کے مقام پہ ہوا تھا۔ صالح بن احمد سے ہے کہ میرے والد نے کہا کہ وہ یعنی یہ جو معتصم کی طرف سے لوگ تھے، روزانہ 2 لوگ جو ہے وہ میری طرف آ جاتے تھے، ایک کا نام احمد بن رباح تھا، دوسرے کا نام ابو شعیب حجام تھا۔ تو وہ دونوں میرے پاس آتے تھے، یعنی امام احمد بن حنبل قید تھے اور یہ دونوں امام صاحب کے پاس آتے تھے، اور وہ مجھ سے مناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھ کے چلے جاتے مجھ سے، یعنی روزانہ آتے بحث کرتے، اور جب وہ چلے جاتے تو وہ یہ کہہ جاتے تھے کہ جی اس کی
بیڑیوں میں اضافہ کر دو، تو ایک بیڑی میری بڑھا دی جاتی تھی۔ فزید فی قیودی، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں جو ہے وہ 4 بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ پس جب تیسرا دن تھا تو میرے اوپر جو ہے وہ داخل ہوئے اور مجھ سے جو ہے وہ مناظرہ کرنے لگے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا اللہ کے علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا علم بھی مخلوق ہے، یعنی اللہ کے کلام کے بارے میں وہ یہ بات کرتے تھے نا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ یہ ان کا بنیادی مسئلہ تھا جس کے لیے وہ یہ منوانا چاہتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ صفت علم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ اللہ کا علم بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اتنے جاہل تھے کہ اللہ کے علم کو بھی اللہ کی مخلوق بنا دیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ تم نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کا انکار کیا۔ تو اب وہ جو ان کا پیامبر تھا جو کہ اسحاق بن ابراہیم بھی جو ہے وہ اس کے عباسی جو خلیفہ تھا اس کے وزراء میں سے تھا۔ تو وہ جو اسحاق بن ابراہیم کی طرف سے جو اس کا نمائندہ تھا نا، وہ کہنے لگا کہ یہ جس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ تو کافر ہو گیا، یہ امیر المومنین کا جو ہے وہ ترجمان ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پھر اسے کہا کہ اس نے کفر کیا ہے، اللہ کے علم کو جو یہ مخلوق کہہ رہا ہے تو اس نے کفر کیا۔ بس جب چوتھی رات ہوئی تو پھر معتصم نے کیا کیا، معتصم باللہ نے بغا الکبیر کو اسحاق کی طرف بھیجا، یہ اسحاق بن ابراہیم کی طرف، اور اسے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ اس کی طرف لے آیا جائے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں مجھے اسحاق بن ابراہیم کے پاس لے جایا گیا۔ تو اسحاق بن ابراہیم نے کہا کہ اے احمد، آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، مطلب خواہ مخواہ ایک موقف کی خاطر جو ہے وہ اتنی سختی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کے موقف کے مطابق جواب نہ دیا تو یہ آپ کو بہت ماریں گے اور ایسی جگہ آپ کو قتل کریں گے جہاں کوئی سورج چاند نہیں ہوگا، یعنی مطلب کسی کھلی جگہ آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا، یعنی اسحاق بن ابراہیم نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے قرآن میں، کیا کہا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ مجعول ہے، تو جو مجعول ہے تو وہ مخلوق ہے۔ تو اس نے یہ دلیل دی امام احمد بن حنبل کو کہ قرآن کے مخلوق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو جس کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اسے کہا فجعلہم کعصف معقول، اللہ نے جو ہے وہ ابرہہ کے لشکر کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کو بنایا، کیا بنایا، کھایا ہوا بھس۔ تو کیا وہ کھایا ہوا بھس پیدا ہوئے تھے یا انسان پیدا ہوئے تھے؟ تو بنانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی پیدائش ہی ایسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اس پہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک جگہ ہم پہنچے جس کا نام باب بستان تھا، تو مجھے جو ہے وہ نکالا گیا اور ایک سواری لائی گئی، مجھے اس پہ سوار کیا گیا اور میرے اوپر بیڑیاں بھی تھیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان بیڑیوں کو تھامتا، مطلب وہ بہت وزنی قسم کی لوہے کی بیڑیاں ڈالتے تھے۔ تو کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں ان بیڑیوں کے بوجھ کی وجہ سے ہی چہرے کے بل گرنے لگتا تھا۔ تو مجھے معتصم کے گھر میں لایا گیا، پھر ایک حجرے میں داخل کیا گیا، پھر ایک گھر میں داخل کیا گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ رات کا وقت تھا، کوئی چراغ بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں وضو کروں۔ تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ایک پانی کا برتن جو ہے نا وہ مجھے ملا جس میں کچھ پانی تھا، تو میں نے اس سے وضو کیا اور پھر میں نے نماز پڑھی۔ بس جب اگلا دن ہوا تو میں نے کیا کیا کہ اپنا کمر بند نکالا، کمر پہ ایک کپڑا باندھتے تھے نا، اور اس سے میں نے اپنی بیڑیوں کو اچھی طرح سے باندھ لیا اور میں نے اپنی شلوار کو اچھے طریقے سے لپیٹ لیا، یعنی بیڑیاں سنبھالنے کے لیے ان کو اچھے طریقے سے
باندھ لیا، یہ مراد تھی۔ پھر معتصم باللہ جو تھا اس کا پیغمبر آیا، اس کا نمائندہ آیا اور کہنے لگا کہ جی آپ کو معتصم بلوا رہا ہے، اور مجھے معتصم کے پاس لایا گیا، اور وہ جو میرا کمر بند تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا، یعنی کمر بند سے میں نے بیڑیوں کو سمیٹا ہوا تھا اور اس کو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور میں اپنی بیڑیوں کو اٹھا کے چل رہا تھا۔ تو میں وہاں پہنچا تو معتصم بیٹھا ہوا تھا، اور احمد بن ابی داؤد جو تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ یہ اصل میں وہ سرغنہ تھا مخلوق قرآن کی جو تحریک تھی اس کا۔ اور پھر وہاں بہت سارے اس کے معتزلی ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ تو معتصم نے مجھے کہا کہ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، بس میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر گزری نہیں تھی تو میں نے اسے کہا کہ میں بات کا آغاز کروں، تو اس نے کہا کریں۔ تو میں نے معتصم سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کس چیز کی دعوت دی؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تو یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے کہا ہاں، میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ اور رسول کی جو دعوت تھی تو میں تو اس دعوت کو ماننے والا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا معتصم باللہ کو کہ تمہارے دادا عبداللہ ابن عباس، ان سے یہ روایت ہے کہ جب عبد قیس کا وفد آیا آپ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو۔ تو گویا امام احمد بن حنبل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں تو مسائل یہ ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، میں تو آلریڈی وہ مانتا ہوں، اب تم کن مسائل کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو جن کی نہ اللہ نے دعوت دی ہے ان کو ماننے کی، نہ اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے۔ یعنی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ایک عقائد کی فہرست وہ ہے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہے، بیسک یا فنڈامنٹل بیلیفز، ان پہ ایمان لانا تو ضروری ہے، ان کا تقاضا مجھ سے کر لو۔ اب جو فہرستیں تم نے بنا لی ہیں ان کا ذکر کہاں پر ہے؟ پھر جو ہے نا وہ معتصم باللہ نے عبد الرحمن ابن اسحاق سے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ختم کر دو، مطلب وہ متاثر ہو گیا معتصم باللہ کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، امام احمد کی بات تو ٹھیک ہے کہ بنیادی ایمانیات تو یہ مان رہے ہیں، تو ہم اس کو خواہ خلق قرآن کے مسئلے میں کیوں ڈال رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کہا گیا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ہمیں حکم ملتا ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہے۔ تو اب وہ عبد الرحمن ابن اسحاق کہنے لگا اللہ اکبر، اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جو ہے نا اس نے کہا کہ مناظرہ کرو امام احمد بن حنبل سے، اور عبد الرحمن سے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے بات کرو۔ تو عبد الرحمن ابن اسحاق نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے قرآن کے بارے میں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اللہ کے علم کے بارے میں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ان میں سے ان کا ایک عالم کہنے لگا کہ اللہ نے یہ بات قرآن میں کہی ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو اب ہر چیز میں قرآن بھی آ جاتا ہے، تو قرآن مخلوق ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ جی کیا قرآن شے نہیں ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اسے جواب دیا کہ اللہ نے کہا تدمر کل شیء، کہ وہ جو ہوا بھیجی گئی تھی، غالباً قوم عاد کا تذکرہ ہے، تو وہ جو ہوا ان کے اوپر آئی تھی وہ ہر چیز کو ہلاک کرتی تھی، اب ہر چیز کو تو اس نے تباہ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز سے مراد ہر چیز نہیں ہوتی، اس سے کوئی نہ کوئی استثناء موجود ہوتا ہے۔ تو ہوا نے اسی چیز کو ہلاک کیا جس کو اللہ نے چاہا۔ اب ان میں سے ایک نے یہ بات کہی، یہ آیت پڑھ کے سنائی، ما یاتیہم من ذکر من رب محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، محدث یعنی محدث احداث سے ہے نا، پیدا کی گئی۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ یہاں ذکر جو ہے اس کے لیے محدث کا لفظ آیا ہے، اور ذکر قرآن ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی محدث قرآن آتا ہے، یہ اس نے دلیل دی۔ تو اب وہ محدث اس نے کہا کیا مخلوق نہیں ہے، حادث مخلوق نہیں ہے؟ تو اس پہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اسے جواب میں یہ قرآن کی آیت سنائی، صاد والقرآن ذی الذکر،
اب اس سے استدلال کیا کہ امام احمد بن حنبل نے کہ دیکھو جو قرآن ہے نا، جب اللہ نے قرآن کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ ذکر، یعنی قرآن کو ذکر کہا ہے لیکن الف لام کے ساتھ معرفہ بنا کے، تو جہاں جو ہے وہ الذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن میں وہاں وہ معرفہ ہے. تم نے جو آیت بیان کی ہے اس میں وہ ذکر کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو وہ قرآن نہیں ہے، وہ عام نصیحت کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے تمہاری یہ دلیل بھی نہیں بنتی. وَتِلْكَ لَيْسَ فِيهَا الف ولام، مطلب اس میں الف لام نہیں ہے نا، وہ والی جو پچھلی آیت ہے. پھر انہوں نے عمران بن حسین کی ایک حدیث بیان کی، ان اللہ خلق الذکر، اللہ نے ذکر کو پیدا کیا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث تم نے غلط بیان کی ہے. ہمیں ایک سے زیادہ راویوں نے بیان کیا ان اللہ کتب الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو لکھا، یعنی قرآن کو لوح محفوظ میں لکھا. پھر انہوں نے ایک اور حدیث سے استدلال کیا، ما خلق اللہ من جنہ ولا نار ولا سما ولا ارض اعظم من آیت الکرسی. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جو ہے وہ جنت، آگ، زمین، آسمان، ان میں سے کوئی بھی چیز جو آیت الکرسی سے بڑی ہو. تو میں نے انہیں کہا کہ خالقہ کا لفظ جو ہے یہاں پہ آیت الکرسی کے لیے نہیں آیا. خالقہ کا لفظ اس حدیث میں جنت، آگ، آسمان اور عرض کے لیے آیا ہے. ان چیزوں کا کمپیریزن کیا گیا آیت الکرسی سے، تو اس لیے تمہاری یہ دلیل بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، ولم یقع علی القرآن، یعنی یہ قرآن کے لیے نہیں آیا اس حدیث میں خلقہ کا لفظ. پھر اس کے بعد ایک نے یہ حدیث پڑھی، حضرت خباب کی روایت، کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں، میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اللہ کی قربت اللہ کے کلام کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کلام اللہ کی مخلوق ہے. وہ اصل میں بیسیکلی شے کے لفظ سے ثابت کرتے تھے. فَإِنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ. کہتے قرآن کے لیے شے کا لفظ استعمال ہوا اور شے جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اس طرح سے استدلال کرتے تھے. اب جو ابن ابی دواد تھا، تو ابن ابی دواد جو ہے وہ بہت غصے میں ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ وہ گفتگو کرتے تھے، میں جواب دیتا تھا، وہ اعتراض پیش کرتے تھے، میں جواب دیتا تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ ابن ابی دواد نے جو ہے وہ معتصم باللہ سے کہا، اللہ کی قسم یہ شخص جو ہے ضال اور مضل اور بدتی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا. یعنی جب ان کو کوئی جواب نہیں آتا تھا تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ضال، مضل اور بدتی ہے. آج بھی مطلب علمی جواب نہ آئے نا تو وہ بدتی ہے. تو وہ معتصم باللہ کیا کہتا تھا، وہ ان کو کہتا تھا کہ تم اس سے گفتگو کرو، اس کے ساتھ مناظرہ کرو، یعنی مجھے آ کے اس کی شکایتیں لگا رہو بدتی ہے بدتی ہے، مجھے یہ مت بتاؤ. وہ تمہیں جواب دے رہا ہے، تم اس کے ساتھ بحث کرو، مناظرہ کرو. تو اب وہ پھر میرے ساتھ بحث کرتے تھے، پھر میں انہیں جواب دیتا تھا. پھر جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی تھی تو پھر وہ معتصم کو کہتے تھے کہ یہ بدتی ہے. تو پھر معتصم نے کہا کہ اے احمد آپ کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ، مجھے کتاب اللہ سے کوئی دلیل دے دو، سنت رسول سے دے دو، میں مان جاؤں گا. ہاں تم کہتے ہو کہ جی ہماری بات مانو، نہیں تمہاری بات نہیں مانو. تو احمد ابن ابی دواد نے کہا کہ کیا اگر کوئی چیز کتاب و سنت میں نہ ہو تو آپ اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے، یعنی ہر چیز کا کیا کتاب و سنت میں ہونا ضروری ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم ایک ایسی تعویل کر رہے ہو، تم خود بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی ایک چیز کتاب و سنت میں موجود ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں تو کتاب و سنت سے دلیل لے کے رہو نا. تو امام احمد بن حنبل سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی کہ جس سے جو ہے وہ میں کوئی متاثر ہوا ہوں.
اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں وہاں پر کی کہ جو میرے دل پہ گراں گزری، اور میں اپنی زبان سے ان کو بیان کرنے میں ہچکچاتا ہوں۔ انہوں نے بہت ساری روایتوں کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب میں نے ان کو یہ دلیل دی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنے والد سے کہ اے میرے ابا جان، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ تو یعنی جو سنتا اور دیکھتا نہیں اس کی عبادت سے تو ہمیں منع کیا گیا۔ تو اب تم اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہو کہ وہ سنتا دیکھتا نہیں، کیونکہ معتزلہ صفات کا انکار کرتے تھے نا، صرف صفت کلام کا نہیں، بقیہ صفات کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اب اس پہ وہ کہنے لگے کہ شبہ یا امیر المومنین شبہ، امیر المومنین اس نے جو ہے وہ خالق و مخلوق سے تشبیہ دے دی۔ اچھا، ان کا بنیادی مسئلہ یہی تھا، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، تو یہ گویا کہ آپ مخلوق کو خالق کے ساتھ مشابہ قرار دے رہے ہیں، تو اس لیے اس کے قائل نہیں تھے۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے تو صرف آیت پڑھی تھی اور کچھ نہیں کہا، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تشبیہ دے دی۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا نے تشبیہ دے دی؟ مطلب اتنے بیوقوف تھے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ یہ صفات اللہ کی بھی ہیں اور انسانوں کی بھی ہیں، لیکن اللہ کی ویسے ہیں جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہیں، اور انسانوں کے لیے ویسے ہیں جیسے انسانوں کو سوٹ کرتے ہیں، یعنی کیفیت کی ان کی مختلف ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ احمد ابن ابو دواد امام احمد بن حنبل کے پاس آیا، ان سے گفتگو کرنے لگا، تو امام احمد بن حنبل نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ معتصم باللہ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے کہ آپ اس سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے تو یہ کوئی صاحب علم معلوم ہی نہیں ہوتا، میں ایسے کیا بات کروں، یعنی وہ متکلم تھا بیسیکلی۔ تو علم کلام کے بارے میں بعض فقہاء اور محدثین کی رائے بہت سخت تھی، اور وہ ان کو عالم شمار ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے یہ بھی کوئی علم ہے؟ علم تو بیسیکلی کتاب و سنت کا علم ہے۔ ابن ابی دواد جو ہے وہ کہنے لگا معتصم باللہ سے، امیر المومنین اگر یہ احمد آپ کی بات مان لے، احمد بن حنبل، تو یہ 1000 دینار سے زیادہ بہتر ہے مجھے، بلکہ 1,00,000 دینار سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معتصم باللہ نے یہ بات کہی کہ اگر میری بات مان لے امام احمد بن حنبل تو میں اسے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ آزاد کروں گا، اور اس کے ساتھ اپنے لشکر بھیجوں گا، مطلب اتنا اس کا عزت اور اکرام کروں گا، بلکہ میں خود اس کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ مطلب بہت لالچ دیتے تھے یہ بھی کہ ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے، مقتدی بنا لیں گے، آپ اس قول کے اوپر آ جائیں، خلق قرآن کے قول کے اوپر۔ اصل میں یہ سارا دن بحثیں ہی کرواتے رہتے تھے معتصم باللہ وغیرہ، یونانی فلسفہ آ گیا تھا نا، تو دربار میں بیٹھ کے بحثیں ہی کرواتے رہتے تھے، جیسے وہ کوئی قوم کج بحثی میں پڑ جاتی ہے۔ اب ان کے نزدیک نا بس وہ بحثیں سب سے اہم ہو گئیں، جیسے ہمارے ہاں وہ جو ہے وہ یہ جو فرقہ وارانہ قسم کے مسائل کے اوپر کچھ لوگ جو ہے نا ان کے نزدیک بس وہی بحثیں اہم ہو جاتی ہیں، جیسے یزید کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور کوئی دنیا میں جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ مدخلی ہیں، وہ مدخلیوں کے لیے بس وہ یہی اخوانی اور وہ فلانا جو ہے وہ ان کے لیے یہی مسئلہ ہے زندگی موت کا، بس انہیں لگتا ہے سارا دن اسی کے گرد گھوم رہے۔ تو یہ بھی بتی فرقے ہمیشہ اسی طرح سے ہی کرتے ہیں، چند اس قسم کے غیر ضروری مسائل اچھال کے لوگوں کے ذہنوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، جیسے وہ بچڑی کی محبت ڈالی گئی بنی اسرائیل کے دل میں، تو بس وہ اصل مسائل لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اب ان کے سر پہ سوار تھا یہ خلق قرآن کا مسئلہ، تو اب وہ اس کے لیے اپنے لاؤ لشکر بھیجنے کو تیار تھا، خود کہتا تھا میں اس کے قدموں کی جو ہے وہ اپنا اٹھاؤں گا، اپنا خاک اٹھاؤں گا احمد بن حنبل کی، اگر یہ ہمارا یہ مسئلہ مان لے۔ یہ کوئی بات تھی؟ ایک مسئلے کی خاطر اتنا وہ حساس ہوئے تھے جس مسئلے کا کوئی کتاب و سنت میں ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر وہ امام احمد بن حنبل سے کہنے لگا کہ میں آپ پہ شفیق ہوں، آپ کے ساتھ مہربان ہوں، جیسا کہ میں اپنے بیٹے ہارون کے لیے جو ہے وہ مہربان ہوں، تو آپ کی کیا رائے؟ امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں، کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی چیز لے کر آؤ پھر مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں، یہ اقوال وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے، کتاب اللہ سے لے کے آؤ، سنت رسول سے لے کے آؤ۔
پر جب مجلس لمبی ہو گئی تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گیا، یعنی معتصم باللہ، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اٹھ جاؤ، اور مجھے روک لیا، اور عبد الرحمن بن اسحاق بھی جو ہے وہ مجھ سے بات کرنے لگا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مانتے کیوں نہیں ہو، یعنی دباؤ ڈالتے تھے بار بار، کبھی جو ہے وہ ابن ابی دواد ڈالتا تھا، کبھی عبد الرحمن بن اسحاق ڈالتا تھا، کبھی خود معتصم باللہ ڈالتا تھا، جب وہ مناظرے سے اکتا جاتے تھے۔ تو اب عبد الرحمن نے کہا امیر المومنین، میں احمد کو 30 سال سے جانتا ہوں، یہ آپ کی اطاعت کا بھی قائل ہے، آپ کے ساتھ حج اور جہاد کا بھی قائل ہے، اور اللہ کی قسم یہ عالم اور فقیہ آدمی ہے۔ تو اب معتصم باللہ نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مناظرے کریں، دوسری مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا امام احمد بن حنبل سے کہ کیا آپ صالح الرشیدی کو جانتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے اس کا نام سنا ہوا ہے۔ تو وہ معتصم باللہ کہنے لگا کہ وہ صالح رشیدی جو ہے وہ میرا استاذ تھا، اور یہاں بیٹھتا تھا، اور اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ تو خلق قرآن کے مسئلے میں اس نے میری مخالفت کی، تو میں نے اس کو خوب گھسیٹا، پھر خوب لتاڑا، تو گویا میں نے اپنے استاذ کو معاف نہیں کیا، تو تم یہ مت امید رکھو کہ تمہارے ساتھ کوئی ہم نرمی کریں گے، تو اس لیے آ جاؤ اس بات کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل جو ہے پھر کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز لے آؤ جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہو۔ پھر مجلس لمبی ہو گئی، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا، اور امام صاحب کہتے ہیں مجھے انہوں نے دوبارہ واپس قید خانے میں بھیج دیا۔ پھر مغرب کے بعد جو ہے 2 لوگ آئے میرے پاس ابن ابی دواد کی طرف سے، وہ مجھ سے پھر مناظرہ کرنے لگے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا تو کھانا لایا گیا، اور اب وہ کوشش کرنے لگے کہ میں افطار کر لوں، اور وہ رمضان کی راتیں تھیں، لیکن میں نے افطار نہیں کیا، مطلب ان کے ہاتھ کا شاید کھانا پسند نہیں کیا۔ پھر رات کو ابن ابی دواد بھی آ گیا، معتصم باللہ کے حکم پہ میرے پاس آ گیا، تو اس نے آ کے پھر مجھے کہا کہ امیر المومنین نے جو ہے وہ مجھے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پھر کہا کہ بھائی میری رائے وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کتاب اللہ سنت رسول سے کچھ لے آؤ۔ پھر وہ ابن ابی دواد مجھے کہنے لگا کہ 7 لوگ تھے جن کے نام معتصم باللہ نے لکھے تھے کہ ان کو اس نے چھوڑنا نہیں ہے، ان میں ایک یحییٰ بن معین بھی تھے، اور ایک آپ بھی تھے، آپ کا نام میں نے مٹوا دیا، یعنی مجھے آپ کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اور مجھے یہ بھی برا لگا کہ لوگ آپ کو پکڑ کے لے آئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین نا انہوں نے قسم اٹھائی ہے، وہ آپ کو بہت ماریں گے، اور ایسی جگہ پھینکیں گے جہاں آپ کو کوئی دھوپ بھی نہیں ملے گی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی بات مان لیں تو آپ کو خود آ کے اپنے ہاتھوں سے آزاد کریں گے، یعنی آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیں گے، یعنی لالچ اور ڈراوا دھمکاوا جو کسی طرح سے بس منوا لیں۔ امام احمد کہتے ہیں پھر جب صبح ہوئی تو ان کا نمائندہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور وہ لے گئے، پھر انہوں نے مجھ سے دوسرے دن بھی مناظرہ شروع کر دیا، وہ مجھے اعتراض کرتے تھے، میں ان کو جواب دیتا تھا۔ جب وہ علم کلام سے کوئی چیز لے کے آتے جو کتاب و سنت سے نہیں ہوتی تو میں کہتا تھا یہ کیا لے آئے ہو، کتاب و سنت سے لے کے آؤ، تو وہ پھر کہتے تھے معتصم باللہ کو امیر المومنین جب یہ ہمیں دلیل دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے کتاب و سنت سے دلیل دی، جب ہم دلیل دیتے ہیں تو کہتا ہے کتاب و سنت سے لے کے آؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر خیر بہرحال یہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کہا کہ اے احمد بن حنبل آپ حدیث کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو قرآن کی طرف آؤ، کیونکہ تم قرآن سے استدلال کرتے ہو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مجھے بتاؤ کہ اولاد میں جو ہے وہ قاتل داخل ہے یا غلام داخل ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔
یعنی وہ قرآن کے ظاہر سے استدلال کرتے تھے نا، تو امام احمد بن حنبل نے اشارہ کیا کہ قرآن کا ظاہر دلیل نہیں بن سکتا، سنت اس کی تخصیص کرتی ہے، یعنی قاتل داخل نہیں ہے نا، اگر اولاد قاتل ہو تو وہ وارث نہیں بنتی، ٹھیک ہے، قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنتا، اسی طرح غلام بھی ہو اگر اولاد تو وہ بھی وارث نہیں بنتی، تو یعنی سنت نے تخصیص کرتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ سنت سے جو ہے وہ قرآن کا معنی متعین ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا تھا۔ تو پھر اسی طرح سے معاملہ صبح سے لے کے زوال تک ہوتا رہا، پھر دوسرے دن بھی وہ جو معتصم باللہ تھا وہ تنگ آ گیا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اس نے کہا سارے چلے جاؤ، مجھے اکیلے چھوڑ دو، اور عبد الرحمن ابن اسحاق کو بھی چھوڑ دو۔ پھر وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرتا رہا، یعنی پہلے دن بھی اس نے مجلس کے بعد پھر اکیلے میں بات کی، دوسرے دن بھی مجلس کے بعد اکیلے میں بات کی۔ پھر جب وہ مجھ سے مایوس ہو گیا پھر وہ چلا گیا اور مجھے اپنے قید خانے میں جو ہے وہ لٹا دیے گا۔ پھر تیسرا دن آ گیا، یعنی تیسری رات آ گئی، میں نے کہا کہ اب تیسرے دن تو شاید مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر تیسرے دن جو ہے وہ میں نے وہاں پہ وہ جو داروغہ تھا جیل کا اسے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی مجھے رسی لا دو، تو وہ رسی لے آیا، تو میں نے اس رسی سے اپنے جو بیڑیاں تھیں اچھے طریقے سے باندھ لی، اور اپنی شلوار کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ باندھ لیا اپنی کمر بند سے، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ مجھے ماریں گے، کیونکہ بار بار یہی کہتے تھے، تو اس سے میں بے لباس نہ ہو جاؤں تو وہ پھر میرا مذاق اڑائیں گے۔ بس جب تیسرے دن جو ہے وہ مجھے معتصم باللہ کے پاس لے جایا گیا، تو اب وہ مجھے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ گھماتے ہی رہے، کہیں پہ کوئی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، کہیں پہ کچھ لوگوں نے کوڑے پکڑے ہیں، مطلب یہ ہے کہ روب ڈالنے کے لیے مختلف جگہ لے کے جاتے رہے، پھر گھما گھما کے وہ پھر مجھے جو ہے وہ وہاں پر لے آئے معتصم باللہ کے پاس، تو مجھے کہا کہ جی بیٹھ جاؤ، پھر انہوں نے مجھ سے مناظرہ شروع کر دیا، کلام شروع کر دیا، وہ اعتراض کرتے تھے میں ان کو جواب دیتا تھا، وہ اعتراض کرتے تھے میں جواب دیتا تھا، یہاں تک کہ میری آواز ان کی آوازوں سے بلند ہو گئی، اور ایک آدمی میرے سر کے پاس کھڑا تھا، وہ مجھے اشارے کرتا تھا کہ اپنی آواز آہستہ رکھو۔ پھر مجلس لمبی ہو گئی، تو پھر جو ہے نا وہ معتصم باللہ تیسرے دن بھی پھر اکتا آ گیا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اس نے لوگوں سے کہا اٹھ جاؤ میرے پاس سے۔ پھر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری بات مان لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یعنی آخر اس کے پاس اربا ہی ہوتا تھا، تو میں اس کو یہی کہتا تھا کہ دیکھو کوئی مطلب کتاب و سنت سے دلیل ہے تو لے لو، میں تمہاری بات مان جاؤں گا، کتاب و سنت سے دلیل لے آؤ۔ یہاں تک کہ وہ جب تنگ پڑ گیا نا تو اس نے میرے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹو اور اس کے جو ہے وہ کپڑے اتار دو۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ میرے پاس نا میری قمیص میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال تھا، میں نے اس کو قمیص کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کوئی سنبھال کے جیسے کہتے ہیں گانٹھ مار کے رکھا ہوا تھا۔ تو اسحاق بن ابراہیم جو ہے وہ آیا، کہنے لگا کہ یہ کیا چیز گانٹھ مار کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو روک دیا کہ یہ قمیص مت پھاڑو، مطلب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی توہین کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر رک گیا۔ پھر انہوں نے کہا اس کی قمیص اتار دو، تو انہوں نے میری قمیص اتروا لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ تختے منگوائے، وہ تختوں کے اوپر جو ہے وہ مجھے انہوں نے لٹا دیا، مطلب تختوں کے اوپر نا جیسے وہ الٹا کر کے جو ہے کمر پہ قمیص اتار کے جو ہے نا وہ کوڑے مارتے تھے نا، تو میرے دونوں ہاتھ انہوں نے پھیلا دیے۔ کسی نے مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ جو دو لکڑیاں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس نے میری بھلائی کی بات کی تھی، اگر میں وہ لکڑیاں پکڑ لیتا نا تو مطلب میرا نقصان کم ہوتا، لیکن میں نے وہ نہیں پکڑی، اس سے کیا ہوا کہ میرے ہاتھوں کے جو یہ تھے نا یہ والی یہ اتر گئے، مطلب ڈسلوکیٹ ہو گئے۔ محمد بن ابراہیم بوشنجی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ معتصم جو تھا وہ امام احمد بن حنبل کے معاملے میں نرم ہو چکا تھا، 3 دن بحث کر کے وہ بھی تھک چکا تھا، اسے بھی تھا کہ یار اب ان کے پاس بھی کوئی کتاب و سنت سے دلیل تو ہے کوئی نہیں، عقلی دلیلیں یہ دیتے ہیں، وہ عقلی دلیلیں مانتے کوئی نہیں۔
تو وہ تھوڑا نرم ہو چکا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت ثابت قدم ہے، عزم کے پکے ہیں، رائے کے پختہ ہیں، تو اس نے ارادہ کیا کہ ان کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ جو احمد بن ابی دواد تھا نا، وہ جو معتزلہ کا سرغنہ، اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا نا احمد کو، تو آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے اپنے باپ کا مذہب چھوڑ دیا، یعنی مامون الرشید کا مذہب چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنے باپ کے مذہب کو ناپسند کیا۔ تو اب اسے یہ تھا کہ مجھے یہ طعنہ سننے کو نہ ملے، مطلب یہی ہوتا تھا باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا۔ تو مامون الرشید نے بیسیکلی یہ قول اختیار کیا تھا، لیکن اس کو تو مہلت ہی نہیں ملی، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کو مہلت مل گئی۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ پھر وہ کوڑے لائے گئے۔ معتصم نے ان کوڑوں کو دیکھا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، مطلب دوسرے لے کے آؤ، مضبوط والے لے کے آؤ۔ پھر وہ دوسرے کوڑے لائے گئے۔ پھر جلادوں کی ایک جماعت تھی، یعنی ایک نہیں تھا، کئی ایک تھے، وہ آگے بڑھے۔ تو اب ان میں سے ہر جلاد جو ہے وہ مجھے فیضربنی صوتین، 2 کوڑے مارتا تھا، یعنی اس سے زیادہ کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب پوری قوت سے مارے نا، اور وہ کہتا تھا معتصم کہ پوری قوت سے مارو۔ کہتا اللہ یدک، تمہارا ہاتھ اللہ کاٹے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ نہ رہے، پوری قوت سے مارو اس کو۔ پر جب انہوں نے مجھے 17 کوڑے اس طرح سے مارے، مطلب ہر جلاد نے 2 کوڑے مارے، تو 17 کوڑے جب اس طرح سے ہو گئے، تو معتصم جو ہے وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر بہت رحم آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو اجیف تھا، وہ اپنی تلوار کا جو دستہ تھا وہ مجھے کھبونے لگا، اور پھر یہ بھی کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے احمد، یہ سارے جو یہاں مولوی اکٹھے ہیں تم ان پہ غالب آ جاؤ گے؟ نہیں، یہ بادشاہ کے ساتھ ہیں اور بادشاہ ان کے ساتھ ہے۔ اور ان میں سے بعض یہ بھی مجھے کہنے لگے، طعنہ دینے لگے کہ دیکھو یہ امیر المومنین ہے، تمہارے سر پہ کھڑے ہیں، تمہیں واسطہ دے رہے ہیں کہ تم مان جاؤ، تو نہیں مان رہا۔ پھر ان میں سے بعض کہنے لگے کہ امیر المومنین اس کی گردن مار دیں، اس کا گناہ میرے سر اتنے وہ جری تھے، اس کا گناہ آپ کے اوپر نہیں میرے اوپر ہے۔ اور ان میں سے بعض کہنے لگے امیر المومنین آج آپ روزے سے ہیں اور آپ خواہ مخواہ اس کی خاطر یہاں دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل بھی روزے سے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے امیر المومنین جو ہے وہ روزے سے ہے، وہ دھوپ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اس کو بیچارے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ اب کہنے لگا معتصم باللہ امام احمد بن حنبل سے کہ جی آپ کے اوپر افسوس، آپ مانتے کیوں نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا وہی بات، اللہ کی کتاب سے کچھ لے آؤ، سنت رسول سے کچھ لے آؤ، میں مان لوں گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا معتصم باللہ۔ پھر اس نے جلاد سے کہا کہ اس کو اور مارو۔ پھر وہ جلادوں نے آ کے مارنا شروع کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ درمیان میں وہ اٹھا اور پاس آیا امام احمد بن حنبل کے اور کہنے لگا کہ اب میری بات مانتے ہو؟ اس کے ساتھ وہ دوسرے بھی جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا احمد امیر المومنین تیرے سر پہ کھڑے ہیں۔ تو اب امام احمد بن حنبل نے پھر اس کو وہی جواب دیا جو انہوں نے پہلے جواب دیا تھا۔ اب اس پہ وہ تھوڑا تنگ بھی پڑ گیا تھا، مطلب مروا بھی لیا، اب کتنا اس کو مروائیں۔ معتصم باللہ کہنے لگا کہ اچھا کوئی ایسا جملہ کہہ دو جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لوں کہ تمہیں میں نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، مطلب وہ بات نہ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں، کوئی درمیان میں کوئی جملہ کہہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہنا۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر اس نے جلاد سے کہا کہ اس کو اور مارو۔ پھر انہوں نے مجھے کوڑے مارنا شروع کیے، اور وہ ساتھ ساتھ کہتا تھا کہ اس کو زور سے مارو، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری عقل چلی گئی، یعنی مطلب بے ہوش ہو گیا میں۔ پھر اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری جو بیڑیاں تھیں وہ کھلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تمہارے چہرے کے اوپر چڑھے
تمہارے اوپر ہم نے چٹائی رکھی، ہم نے تمہیں خوب لتاڑا. لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں بے ہوش تھا، پتہ نہیں اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن وہ مجھے بعد میں بتاتے رہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ ستو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ پی لو، بھلے کیا کر دو، مطلب منہ میں لے کے کیا کر دو. تو میں نے کہا نہیں، میں افطار نہیں کروں گا، یعنی روزے سے تھے، میں افطار نہیں کروں گا. پھر مجھے اسحاق بن ابراہیم کے پاس لے گئے، ظہر کی نماز تھی، وہاں ابن سما اس نے نماز پڑھائی، میں نے بھی وہاں نماز پڑھی. تو نماز کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ تیری نماز کیسی ہوئی ہے، تیرے تو کپڑوں میں خون لگا ہے. مطلب ان کے ابھی تک یہ مسائل تھے ایک بندے. تو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو مطلب زخم لگا تھا تو خون میں انہوں نے نماز پڑھی تھی. تو صالح کہتے ہیں کہ پھر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں پھر گھر آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی تقریباً 28 ماہ تک، یہ 28 شہرن 28 ماہ تک امام احمد بن حنبل جو ہے وہ قید رہے تھے اس مسئلے کی خاطر. 28 ماہ بعد گھر گئے؟ ہاں 28 ماہ بعد کر گئے. 28 یعنی 2 سال سے زائد عرصہ ہی تقریباً بن جاتا ہے، 2 سال. ہاں ہاں تقریباً. اور یہ بھی ہے کہ جیل میں ان کے پاس جب وہ کھانا وغیرہ لایا جاتا تھا تو عموماً وہ روزے سے ہوتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے کہ میں نے نہیں کھانا. اور وہ کہتے بھی تھے کہ آپ آزمائش میں آپ روزہ کھول سکتے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں. بہت شدید پیاس بھی ہوتی تھی کیونکہ مارتے بھی تھے اور وہ روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک جو وہاں پہ ان کا داروغہ تھا تو وہ اس سے میں نے پانی مانگا تو وہ پانی لے آیا اور پانی میں برف بھی ڈال کے لے آیا. تو میں نے اس کو پکڑا، اس کو دیکھا، پھر میں نے اس کو لوٹا دیا. میں نے کہا نہیں، پہلے میرا دل ہوا کہ میں اس کو روزہ کھول لوں، یعنی اتنی مشقت تھی، تکلیف تھی. پھر میں نے چھوڑا کہ رہنے دو، تو میں نے اس کو واپس کر دیا. تو امام احمد بن حنبل سے یہ بھی مروی ہے کہ کئی مرتبہ میری عقل چلی جاتی ہے، بس جب وہ مجھ سے مارنا جو ہے وہ بند کرتے تو دوبارہ میں ہوش میں آ جاتا. لیکن جب میں دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں آتا تھا تو وہ پھر مارتے تھے، پھر میں گر جاتا تھا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ چلتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے معتصم کو دیکھا کہ وہ کسی سائے کے بغیر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ابن ابی دواد سے کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کے معاملے میں میں نے گناہ کمایا ہے، یعنی میں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، اب اسے نہیں پتہ تھا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ہم اتنا مار رہے ہیں، بار بار یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اب تو مجھے بھی گناہ کا احساس ہونا شروع ہو گیا. اب وہ ابن ابی دواد جو ہے وہ معتصم سے کہہ رہا تھا امیر المومنین اللہ کی قسم یہ کافر اور مشرک ہے، اس نے کئی اعتبار سے شرک کیا ہے، تو اس لیے آپ اس کے بارے میں یہ ذہن میں مت لے کر آئیں دل میں کہ جی کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ ابھارتا رہتا تھا معتصم باللہ کو، ابن ابی دواد. حنبل سے یہ بھی روایت ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ معتصم جو ہے اس نے ابن ابی دواد سے کہا اس کے بعد کہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ مارا گیا کہ امام احمد بن حنبل کو کتنے کوڑے مارے، تو انہوں نے کہا کوئی 30 یا 40 سے زیادہ کوڑے مارے تھے. اللہ چلیں جی، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.